بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی سورہ یوسف اس کی تفسیر شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ کا شان نزول یہ ہے، یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ تو اس وقت سورہ یوسف نازل کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1600 کلمات ہیں، 7166 حروف ہیں۔ اس صورت کے اندر چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، ان کے حالات زندگی ہیں، ان کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو ہیں بچپن سے لے کر بادشاہت تک کے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کے علماء حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا اور سننے کے بعد جیسے جیسے وہ سنتے گئے سارے حالات، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور تلاوت جب مکمل ہوئی تو وہ حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کو یہ کس نے سکھائی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری سورت سکھائی ہے۔ تو وہ یہودی جو ہیں وہ اپنے علماء کے پاس گئے اور آپس کے اندر جا کر باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ جو تلاوت فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ من و عین اسی طرح ہے کہ جس طرح جو ہے تورات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک حرف کسی جگہ کوئی فرق نہیں ہے اور یہ واقعی ہی اللہ کا کوئی سچا کلام ہے۔ پھر اس طرح وہ سارے یہودی جو مل کر پورا قبیلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ السلام کے اوصاف کو تو وہ پہلے پہچانتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت کی تو وہ پورا قبیلہ جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو سورہ یوسف کے مضامین کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بے شمار انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، جانوروں کے واقعات ہیں، لیکن سورہ یوسف کے اندر جو ہے ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس کے سٹارٹ کے اندر ہی بیان کیا کہ قرآن کے جتنے واقعات ہیں ان احسن القصصی، کہ یہ سورہ یوسف جو ہے وہ ان تمام واقعات میں سے بہترین واقعہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ واقعات بہترین نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے کہ اللہ کا قرآن یہ ہے ان احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو آپ کو قرآن کی وحی کے ذریعے علم عطا کرتے ہیں، ہم قرآن کی وحی کے ذریعے جو آپ کو علم عطا کرتے ہیں ان کے اندر بہترین واقعات میں سے سورہ یوسف اس کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا واقعہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اسی طرح بادشاہوں کی باتیں ہیں، تاجروں کی باتیں ہیں، علماء کی باتیں ہیں، جہلاء کی باتیں ہیں، مردوں کی باتیں ہیں، عورتوں کے طرز زندگی اور عورتوں کے مکر و فریب کی باتیں ہیں، اور اس صورت کے اندر توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، فقہی احکام کا ذکر ہے، خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہے، حسن معاشرت کا ذکر ہے اور تدبیر معاش کا جو ہے اس کے اندر ذکر ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کیا کیا معاملات کیے اور پھر کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور آپ نے بدلہ لینے کے باوجود ان تمام اپنے بھائیوں کو آپ نے معاف فرما دیا۔ تو
یہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر ہم انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ واقعات حضور علیہ السلام نے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور خاص کر یہ سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، نہ آپ نے کسی سے پڑھا، اور پھر معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا کہ نہ آپ کسی مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر آپ نے کسی سے اس کو سنا بھی نہیں تھا۔ یہی بات یہودیوں کے لیے حیران کن تھی کہ حضور علیہ السلام نے بظاہر کسی سے پڑھا بھی نہیں اور حضور علیہ السلام نے کسی سے سنا بھی نہیں، تو آپ نے جس طرح کا ان کا واقعہ تھا اور کس طرح وہ ملک شام سے جو ہے وہ مصر کے اندر آئے اور مصر کے اندر جو باقی سارے معاملات ہوئے، یہی چیز یہودیوں کو حیران کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کا یہ کلام جو ہے یہ کلام معجزہ ہے۔ اور اللہ کا قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، کہنے کے لیے ان کے اوپر بہت کچھ ہے، لیکن ہم ان کو یہی کہیں گے جو سادہ سے قول ہے کہ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین کہ یہ روشن کتاب کی جو ہے وہ آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اسے عربی زبان قرآن پاک کو عربی کے اندر اتارا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم جو ہے اس قرآن پاک کو سمجھو۔ یہاں علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے تو انسان کو وقت نکال کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عربی ضرور سیکھنی چاہیے، اور پھر سیکھنے کے بعد جہاں تک ممکن ہو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ انسان کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے رب نے اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں بتایا کیا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا جو ہے یا کسی کا کوئی باہر سے خط لکھ دے تو ہم کتنے، یعنی پہلے دور کی بات تھی کہ لوگ کتنے محبت کے ساتھ جو ہے اپنے بیٹے کا خط دیکھتے، کسی کا خط جو وہ پڑھا کرتے، تو یہ قرآن پاک بھی اللہ کی طرف سے مخلوق کے نام ایک خط ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آخری آیت کا آج ہم ترجمہ کرتے ہیں تیسری کا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کو وحی بھیجا، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ آپ اس سے پہلے جو ہے ان چیزوں سے بے خبر تھے۔ علماء نے، علامہ ساوی نے یہ لکھا ہے کہ وحی سے پہلے حضور علیہ السلام جو ہے آپ نے کسی سے پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام ان پڑھ ہیں، کیونکہ ہم بار بار اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ قرآن پاک حضور کا معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ واقعی ہی حضور کی شان ہے کہ آپ امی ہیں۔ امی کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور ان پڑھ ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں قرآن کے اندر بیان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو قرآن سکھایا ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں بھی بتائی ہیں جو پہلے آپ کو معلوم ہے نہیں تھی۔ تو خیر ہم مختصر جو ہے 3-4 آیتوں کا کل سے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو تمام احباب جو ضرور سماعت فرمائیے گا، میرا تھوڑا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا